السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان تمام لوگوں پر جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں تا قیامت، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جو ہے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہے میں بہت ہی بڑی ہمت کر رہا ہوں اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں جو جن کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا یعنی آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں، یا آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کبھی سلفی کہتے ہیں کبھی اہل حدیث کہتے ہیں، تو آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے اس شخص کے بارے میں۔ اور آپ سب جانتے ہیں وہ شخص ماشاء اللہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چند لفظوں میں ان کی تعریف کی جائے۔ لوگوں نے تو ماشاء اللہ ان کی زندگی کے اوپر، ان کی حیات کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کی ہے الحمدللہ، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کیونکہ میرا مقصد ان کی پوری زندگی کا نہیں ہے، میرا مقصد اصل بتانا ہے کہ میں یہ شخص کو کیسے دیکھتا ہوں اور جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے دین، انہوں نے جو ہے اس شخص کو کیسے دیکھا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے شیخ علامہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پورا نام تھا اور آپ کی جو نسب تھی وہ یہ ہے، آپ کا نام ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح عبداللہ بن جنکی دوست جیلی حنبلی۔ یہ اتنا بڑا نام ان کا ماشاءاللہ تاریخی اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ دوسرا جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کہاں ہوئی۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی پیدائش جو ہے طبرستان کے نواحی علاقے کے اندر جیلان میں جو ہے، جو ایران سے بھی قریب ہے، 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جو آپ کی وفات جو ہے 561 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے کن لوگوں سے تعلیم حاصل کی؟ بڑے بڑے لوگ تھے ماشاءاللہ، بڑے بزرگ لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن میں چند لوگوں کے نام بتاؤں گا۔ آپ نے جو ہے ابو غالب باقلانی جو ہے یہ بہت مشہور عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ احمد ابن مظفر سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ابو قاسم ابن بیان سے انہوں نے حدیثیں جو ہیں سنی ہیں اور علم حاصل کیا۔ آپ کے جو شاگرد، جو مشہور شاگرد گزرے ہیں، ان کے جو ہیں چند نام بتاؤں گا میں آپ کو۔ ان کے ایک تو ہیں سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے ہیں شیخ موفق الدین ابن قدامہ۔ یہ سارے جو ہیں مشہور علماء اپنے دور کے گزرے ہیں، لیکن یہ ان کے شاگرد تھے جنہوں نے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا۔ ان کے بارے میں چند بڑے بڑے علماء نے اپنی سیرتوں کے اندر ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر علماء نبلا جو ہے، ان کے اندر ان کی ایک بہت بڑی تصنیف ہے جس میں بڑے بڑے علماء کی سیرت انہوں نے لکھی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسرے جو ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو البدایہ والنہایہ کے اندر انہوں نے ان کی سیرت کو نقل کیا ہے۔ اور تیسرا ہے، تیسری فہرست میں ماشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اپنے فتاویٰ کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے۔ چوتھے جو ہیں امام ابھی کے دور کے ہیں ماشاءاللہ سعید بن مسفر القحطانی جو ہیں حفظہ اللہ، جنہوں نے ان کے سوانح پر جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان لوگوں نے ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے مختصراً میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام
عالم زاہد اور معرفت الہی رکھنے والے تھے. یعنی اتنا بڑا ان کا مقام تھا کہ یہ عالم بھی تھے، اپنے دور کے امام بھی تھے، اور یہ زاہد مطلب عبادت گزار بھی تھے، اور معرفت الہی کا جو ہے ماشاء اللہ ان کے پاس بہت بڑا علم تھا، اور قابل اقتداء ہیں، مطلب ان کی جو ہے پیروی کی جا سکتی ہے، ان کے فتاوے، ان کے جو ہے علم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے یہ، اور اولیاء اللہ میں عظیم مقام رکھتے ہیں. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو ہے جلد 20 میں اور صفحہ جو ہے 439 کے اندر نقل کیا ہے. اسی طرح ان کے جو شاگرد گزرے سمعانی، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر جو ہے امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جیلان سے ہے. آپ حنبلی فقہی مکتب سے اپنا جو ہے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے زمانے کے حنبلی مذہب کے امام بھی تھے ماشاء اللہ. فقاہت، نیکی، تقوی، دینداری اور بھلائی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، ہمیشہ گہری فکر میں مگن رہتے تھے. آپ بہت ہی رقیق القلب شخصیت کے مالک تھے. یہ بھی جو ہے سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی کتاب میں نقل کیا ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور جلد 20 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 141 میں 441 کے اندر. اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ کے میں کہا ہے ان کے بارے میں، کہتے ہیں آپ میں بہت سی خوبیاں تھیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ خاموش طبع رہتے تھے. مطلب کیا تھا کہ امر بالمعروف ماشاء اللہ آپ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے تھے، برائی کی طرف لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچو، اور ساتھ ساتھ جو ہے بلا وجہ بات نہیں کرتے تھے. خاموشی جو ہے ان کے یعنی یہ زیادہ پسند کرتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں آپ میں زہد بہت تھا، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ روزے، زیادہ نمازیں، زیادہ جو ہے تہجد وغیرہ عبادت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے. آپ کی طرف اچھی باتیں اور مکاشفہ منسوب ہے، یعنی آپ کی طرف جو ہے بہت سارے لوگوں نے، کسی نے بھی آپ کے بارے میں کوئی غلط نہیں، برا نہیں کہا، اچھی باتیں ہی کہی ہے. اور آپ کے جو ہے ماشاءاللہ اپنے دور میں آپ نے جو برکتیں آپ کی تھی، آپ کے کمالات جو تھے، اس کا بھی ذکر لوگوں نے کیا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے مداحوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. آپ کے بارے میں ایسے اعمال اور افعال ذکر کیے جاتے ہیں جن میں اسے اکثر غلو سے بھرپور ہوتے ہیں. یہ امام جو ہے ابن حجر کہتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ بہت نیک صالح پرہیزگار تھے. آپ نے غنیت الطالبین اور فتوح الغیب تصانیف فرمائیں. ان دونوں کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ان میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں. مجموعی طور پر آپ کا شمار بڑے مشائخ میں ہوتا ہے. البدایہ و نہایہ جلد 12 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 768 ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مختصراً امام ابن کثیر کیا کہنا چاہتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم کے اندر، عبادت کے اندر اور تقوی پرہیزگاری کے اندر ماشاءاللہ ان کا اعلیٰ مقام ہے، برابری کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ان کے بارے میں جو ہے کچھ ان کے کرامات کے بارے میں یا ان کی ذات کے اوپر لوگوں نے جو کچھ کلام لکھے ہیں اس میں کافی غلو کیا ہے. ایک چیز یہ جو کہ یعنی آگے امام ابن تیمیہ بھی بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درجہ دے دیا تھا ان کو. دوسرا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی دو بہت ہی بڑی مشہور اور معروف تصنیف ہیں، کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ایک غنیت الطالبین ہے اور فتح الغیب ہے. یہ دونوں کتابوں کے اندر امام جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 99% اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ انسانی اعتبار سے جو کچھ بھی آپ سے ہوا ہے اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ روایات آپ سے جو ضعیف روایتیں بھی آپ نے نقل کر دی ہیں، کچھ ضعیف قصے بھی نقل کر دیے ہیں اور کچھ موضوع روایات بھی کی ہیں. اور یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے.
اگر آپ جو ہے سورج کی روشنی کو جو ہے دیے کے برابر لائیں تو کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس طرح جو ہے امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا مقام ایسا ہے جیسے سورج کا ہے، اس کے سامنے چھوٹا سا چراغ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ وہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے البدایہ و نہایہ میں ان کی تعریف کی ہے. آگے جو ہے بہت سارے ایسے محققین ہیں جنہوں نے ان کی ذات پر جو ہے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جو ہے تحقیقات بھی کی ہیں ان کی تصنیفات کے اوپر، ان کی حیات کے اوپر. تو ان میں سے جو ہے کچھ محققین نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور سیرت کے بارے میں تحقیق کی ہے. مثال کے طور پر شیخ سعید بن مسور القحطانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور یہ ان کی کتاب کا نام ہے کہ الشیخ عبد القادر جیلانی و آراؤہ الاعتقادیہ والصوفیہ. کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے سوچ اور فکر، ان کا نظریہ کیا تھا عقیدے کے اندر اور صوفی جو ہے طریقے کے اندر. کہتے ہیں میں اس بات کا اہتمام کہتے ہیں اس بات کا اہتمام کیا ہے. اصل میں یہ کتاب ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لی تھی یہاں یونیورسٹی سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا. سعید بن مسور جو ہیں قحطانی حفظہ اللہ کہتے ہیں نمبر 1 کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی العقیدہ تھے. ان کا عقیدہ سلف الصالحین کا تھا. عقیدے کے تمام مسائل میں آپ اہل سنت والجماعت کے منہج پر قائم ہیں. مثلا ایمان اہل سنت والجماعت کے مطابق، ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق تھا. نبوت کے تعلق سے آپ کا عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے تعلق سے تھا. یوم آخرت وغیرہ جو ہے اسی میں سارا جو آپ کا عقیدہ جو تھا وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق تھا. اسی طرح آپ جو ہے ولی الامر میں جیسے مثال کے طور پر بادشاہوں کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں، حاکموں کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے جو اگر حاکم اگر دین پر نہیں ہے، شریعت پر نہیں ہے، تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کی جو ہے شریعت کا جو ہے وہ ان سے مطلب قتال کر کے ان کے تخت کو، ان کے جو ہے گدہ نشینی کو چھین لیا جائے. تو اسی طرح جو ہے امام یہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف تھے. کہتے تھے کہ اگر بادشاہ یا وقت زمانے کے حاکم یا خلیفہ جو ہے اگر بددین بھی ہے تو ہمیں جو ہے خاموشی سے اللہ اس کے رسول کی بات کے مطابق اطاعت کرنی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے چڑھاوا نہیں چڑھانا، ان کی جو ہے حکومت کو گرانا نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ بغاوت کے خلاف تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صوفیوں کے یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیوں کے مشائخ ہیں، یعنی شیخوں میں بڑے مانے جاتے ہیں. کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کے ان مشائخ میں سے ہیں جو کتاب و سنت کے مفہوم سے قریب تر ہیں. یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ صوفی عقیدے میں بھی تھے یا صوفیوں نے ان کو شیخ بنایا تھا تو وہ ان مقام پہ تھے جن کے اندر جو ہے کوئی ایسی خرافات نہیں تھی جو کہ کوئی کہے کہ یہ برے قسم کے صوفی تھے یا مشرک اور بدعتی قسم کے مشرک تھے، صوفی تھے، اور معتدل نظریات کے حامل تھے. کہتے ہیں ان کی نظریات کی عام طور پر بنیاد جو تھی وہ کتاب و سنت پر تھی. یعنی ان کے جتنے بھی نظریات تھے چاہے وہ صوفی نظریات بھی ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے تصوف کو قرآن سنت سے ہی جوڑ کے رکھا تھا. جو آج کا تصوف ہے وہ اس سے جو ہے وہ بری تھے. ساتھ میں قلبی عبادت پر آپ گہری توجہ دیتے تھے. نمبر 3، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مشائخ سے علم تصوف لیا ہے ان مشائخ کو کتاب و سنت پر مبنی علم حاصل کرنے کی ضرورت تھی. جیسے کہ آپ کے شیخ دباس جو ہیں، ایک بہت بڑے شیخ ان کے گزرے ہیں، ان کا نام دباس تھا. شیخ دباس جو ہیں ان پڑھ تھے، مطلب کہ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا. یہ ایک زاہد قسم کے تھے، عابد قسم کے شخص تھے، اور ان کے پاس انہوں نے جو ہے تصوف کچھ سیکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو شیخ سعید بن مسور القحطانی کہتے ہیں
کہ ان کے جو صوفی استاد تھے، اساتذہ تھے، ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کو چاہیے تھا کہ قرآن حدیث پر عبور حاصل کرتے، لیکن وہ ان کا اپنا مسئلہ تھا، لیکن ایسے بھی استاد تھے ان کے. وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ باتوں میں لغزش ہوئی ہے، اور کہتے ہیں عبادات کے نام پر کچھ بدعات کے مرتکب بھی ہوئے ہیں. مطلب کچھ ایسی چیزیں عبادت کے طور پر کہ اتنی عبادت، اتنا ٹائم کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس طرح باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہے جو انہوں نے کی ہے. تو وہ اس کی وجہ جو صرف یہ تھی کہ جہاں سے یہ علم حاصل کر رہے تھے وہ علماء جو ہیں ان کے، وہ پڑھے لکھے علماء نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے. تاہم اس قسم کی لغزشیں ان نیکیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ جتنے بڑے یہ عالم اور عابد تھے اور زاہد تھے، اس کے حساب سے اگر ان لغزشوں کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ اس کے وجہ سے ان کو جو ہے ہم وہ کر دیں. پھر کہتے ہیں کہ معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے، انسان جو ہے ہر آدمی معصوم نہیں ہوتا، باقی ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور تاروں کی وجہ سے چاندنی مانند نہیں پڑتی. ماشاءاللہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پورے جو ہے اگر ستاروں کو لے کے بھی آ جائیں تو چاند جو ہے، جو چاند ہے، اس کی چاندنی کم نہیں ہوگی. نمبر 4، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرامات مبالغہ آرائی سے بھرپور ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے جو ہے بہت سارے ان کے کرامات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں بہت ہی غلو کیا ہے. بسم اللہ. اور کچھ سرے سے ہی غلط ہے، اور جن باتوں کو صحیح سمجھا جا سکتا ہے تو وہ فراست مومن کے تحت ہیں، یا ایسی کرامات سے تعلق رکھتی ہیں جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت متعین قواعد و ضوابط کے تحت انہیں قبول کرتے ہیں، جو کہ اس علمی مقالے میں جگہ جگہ ذکر ہے. اچھا، یہاں پر ان کی یہ بات ختم ہو گئی. اور یہ جو ہے سعید جو ہے حفظہ اللہ، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب الشیخ عبد القادر جیلانی و آراہ الاعتقادیہ و صوفیہ، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 660 اور 661 کے اندر ان کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ غلطیاں کچھ ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن چاندنی جو ہے چاند کی ستاروں کے سامنے کم نہیں پڑتی. اسی طرح یہ جو ان کا جو مقام اللہ نے جو دیا تھا، اس میں یہ چھوٹی غلطیاں کوئی معنی نہیں رکھتی اور ان کے منصب کو اور مقام کو کوئی گرا نہیں سکتی. اب میں انشاءاللہ کچھ باتیں امام ابن تیمیہ کی بتانا چاہتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجموعہ فتاویٰ ہے، جلد 27 کے اندر اور صفحہ 127 کے اندر جو ہے، انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے، اب میں پورا پڑھ کے نہیں بتاؤں گا، بس خلاصہ کر دیتا ہوں میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ان کا جو علمی مقام تھا، ماشاءاللہ جو بھی ان کے کرامات اور ماشاءاللہ جو ان کی خاصیتیں تھیں، تو اس میں لوگوں نے غلو کیا ہے. کچھ قصیدے لکھے ہیں، کچھ نشیدیں لکھی ہیں، اور کچھ تعریفی کلمات لکھے ہیں، جس میں ان کو اللہ کا درجہ دے دیا، عالم الغیب بنا دیا، قدرت قادر مطلق بنا دیا، بہت ساری ایسی چیزیں، یعنی اللہ کے درجے تک لے گئے وہ چیزیں جو صرف اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور صرف انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے اجازت دی، اس کے طرف جو ہے ان کو منسوب کر دیا. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا. اب
میں پوری بات کو خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ کافی ہے اتنا میرے بتانا. اب میں سمجھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا کوئی پیر ولی اور بزرگ ہو سکتا ہے ابھی کے دور میں. پہلی چیز. دوسری چیز، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ اچھے گھرانے سے تھے، پیدا ہوئے ماشاء اللہ اچھے گھرانے میں، علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اس کو پہنچایا لوگوں تک، اور جو ہے سلف صالحین اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کے اوپر جو ہے ڈٹے رہے. اور ان کی طرف جو صوفیت کا جو طریقہ، جو قادریت جو قادری ایک طریقت ہے، یہ ان کا جو صوفیوں میں 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ قادریوں کا ہے، تو وہ جو صوفی طریقہ جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جو اس طرح ان کے نام سے جو لوگ کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے یہ بری ہیں الحمدللہ. میں نہیں سمجھتا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے بوجھتے کوئی ایسا عمل سکھا کے گئے ہوں کہ جس کے بعد جو ہے ان کی وفات کے بعد لوگ ان کے نام پر شرک کریں. یہ اس سے یہ بری ہے، میں یہ مانتا ہوں. میں نے ان کی تصنیفات پڑھی ہیں، میرے پاس خود غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے میرے پاس ماشاءاللہ، جو میں نے کئی بار اس کو پڑھی ہے. دبئی میں جب میں امام و خطیب تھا وہاں پر بھی میں پڑھاتا تھا اور حوالے دیتا تھا ان کی کتابوں کے. اور یہ فرقوں کے بھی خلاف تھے، یہ جو ہے اس طرح تعصب اور بدعت اور خرافات کے بھی خلاف تھے. یہ بہت ہی شدید تھے، سخت تھے قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والوں میں. اور یہ جو ہے مخالف ہو جاتے تھے ان لوگوں کے جو بدعت اور شرک میں لگے رہتے. تو میرے نظریے سے الحمدللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے ایک امام اپنے زمانے کے ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، زاہد ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے خطیب اور بڑے واعظ تھے. اور ان کی تصنیفات سے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا. یہاں تک کہ ان کی مسجد کے اندر جو ہے ایک ہی مجلس کے اندر لوگ توبہ کر لیتے تھے اپنے گناہوں سے اور ماشاءاللہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے. تو اس اعتبار سے جو ہے میرا نظریہ یہی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے قدوہ ہے، اسوہ ہے. یہ مذہب حنبلی مذہب کے عالم تھے تو ان کی فقہ بھی حنبلی مذہب سے تھی، تو اس میں کوئی الحمدللہ حرج نہیں ہے. لیکن یہ اہل سنہ والجماعہ کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی غلطیاں جو ہیں جیسے ہر انسان سے ہوتی ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور الحمدللہ ہمیں بھی ان کے علم سے جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.